ٹھیک ہے صاحب، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے یو این سیکرٹری جنرل انطونیو گوئترس نے کہا کہ عالمی امن تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ ایران اسرائیل تنازع مزید بڑھا تو کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا، عالمی برادری پر بڑی ذمہ داری ہے۔ دیکھو بات سنو، انسان بنیادی طور پہ وہ اسی طرح کا ہی ہے، ہم اس کی انتہا پہ ہیں مبالغے کی۔ برادر فلانا کیڑی عالمی برادری بھائی مجھے بتاؤ، سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے لیگ آف نیشنز ہوتی تھی، یہ یونائٹڈ نیشنز اسی کا ریپلیسمنٹ ہے، تو کتنا کا بہتر ہے اس سے مجھے بتاؤ۔ حالانکہ ایک شٹ اپ کال جانی چاہیے کسی ملک کو، اگر یہ واقعی یونائٹڈ نیشنز ہے، ون کال اس کا سیکرٹری جنرل فون کرے شٹ اپ۔ اچھا، بنیادی طور پہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے، یہ ڈھکوسلے ہوتے ہیں سارے، عالمی برادری نام کی کسی شے کا کوئی وجود نہیں۔ کئی ملک ہیں جو جہاں پر کیپٹل انکم دیکھو فلانا، پھر ہم جیسے ہیں بھوکے ننگے کنگال بے روزگار جہالت، کہیں لٹریسی ریٹ آسمانوں کو چھو رہا ہے، کہیں ہم جیسا ہے، کروڑوں بچے اسکولوں سے باہر۔ تو عالمی برادری کیسے ہو گئی؟ ہم نہ بوتھاں اٹھا کے، مطلب ہم چونکہ خود بھی اس طرح کی بانگیوں میں سر فہرست لوگ ہیں، مبالغے کے بادشاہ ایسی ایسی چھوڑتے ہیں۔ عالمی برادری بس ایک ڈھونگ ہے، عالمی برادری ہو نہیں سکتی۔ یہ ہر جگہ دیکھو، پوری دنیا میں انسان طبقات میں تقسیم ہیں، اور اپنے اپنے سیاسی مذہبی تعصبات ہیں۔ اچھا، تقسیم ہیں تو ملکوں نے کیا برادر ہونا ہے؟ خود ملکوں کے اپنے اندر ایک خاص طرح کی تقسیم ہوتی ہے۔ ہم جیسے جو ڈنگر نما، ان کا وہ آبویس ہو جاتا ہے، ان کی صورتحال جو ہے وہ قبائلی جنگوں کی جیسی شکل اختیار کر لیتی ہے، باقی ذرا اس کو لپا پوتی کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو کیڑی عالمی برادری؟ عالمی برادری دا ٹھیکیدار کون ہے؟ امریکہ، وہ اکیلا کافی ہے۔ اگر وہ سٹیپ بیک کر جائے تو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، پنگا بھی انہوں نے لیا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ عالمی برادری بہرحال، سیکرٹری جنرل یہ بھی کہا ہے کہ ایران متعدد بار کہہ چکا ہے کہ وہ نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنا رہا۔ اچھا، اس کے علاوہ چینیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل حملے عالمی قوانین، ایران کی سالمیت و خود مختاری کے خلاف ورزی ہیں۔ پوری دنیا جانتی ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، اور اس کی موجودہ کارروائیاں عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ بس ٹھیک ہے، بات کر دی ہے انہوں نے، بات ہے جڑے تگڑے نے۔ یہ منمانی چلتی رہی ہے، چل رہی ہے، اور یاد رکھنا آنے والے دنوں میں یہ بالکل ننگی ہو کے منظر عام پہ آئے گی۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی کی طاقت بڑھتی جائے گی، جب ایک لیول یہ بھی آ جائے گا کہ جو نتھو خیرے ہوتے ہیں وہ تو بول ہی نہیں سکیں گے۔ اب تو یہ ہے نا کہ چلو کسی ملک نے کو بول لیا، تو ریٹیلیٹ کیا، اپنے صدام حسین کے ساتھ یہ کیا وہ کیا، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مائٹ از رائٹ، ختم، دنیا کا اصول ہے، باقی سارے ڈھونگ ہیں، وہ کرتے رہو۔ اس لیے یہ نہیں، روسی جو مندوب تھا اس نے کہا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ فوری طور پہ بند کی جائے، یہ اس طرح ہونی نہیں۔ انہوں نے ہتھیاروں کی زبان میں بات کی ہے، ان کے ساتھ ہتھیاروں کی زبان میں بات ہوگی، ختم۔ اب جس طرح کا سٹانس ہے اپنا رشیا یا چائنا کا، تو اس کے نتیجے میں تو ہو سکتا ہے یہ اقوام متحدہ وغیرہ یہ لیگ آف نیشنز کا نیا چہرہ ہے نا۔ تو لیگ آف نیشن کو انہوں نے کیوں فارغ کیا تھا؟ تو سمجھ لو عالمی برادری۔ اوہ، ہم تو برادریاں اپنے ملکوں میں نہیں ہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ، اقلیتوں کے ساتھ، مسیحیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ یہ ساتھ ہیں، دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے۔ یہ ڈھونگ ہیں انٹرنیشنل قسم کے نا، بس ذرا دنیا تھوڑی تھوڑی مہذب لگے، بس ہے نہیں، مہذب دکھائی دے کم از کم۔ چلو جی حسن صاحب نے ڈینائل کی بات کی۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے کہا ہے کہ اب تک کے مشاہدے اور تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کر رہا۔ میں نے پہلے بھی میں شاید کسی اور چکر میں آپ کو کہا تھا، آٹا گوندی ہلدی کیوں، وجوہات تو بالکل ڈفرینٹ ہیں۔ یہ اگر انٹرنیشنل اٹامک انرجی
یہ جو بھی ہے ادارہ اس کا تو سبجیکٹ ہے. امریکہ نہیں مانتا. دیکھو ماضی میں ویپنز آف میس ڈسٹرکشن اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے انہوں نے صدام حسین کو لٹکا دیا, عبرت کی مثال بنا دیا. بہانا کیا تھا, وہ تو ککھ بھی نہیں نکلا. اور میں کوئی مداح نہیں ہوں صدام حسین کا, یہ یاد رکھنا. مجھے زندگی میں تکبر کا مطلب اس بندے کو دیکھ کے سمجھ آیا تھا. میں نے دیکھا ہوا ہے عراق میں, بے نظیر بھٹو تھیں, آصف زرداری صاحب بھی تھے. مجھے زندگی میں اس کا یہ بازو آج تک نہیں بھولتا. اس کا یہ بازو سیدھا نہیں ہوتا تھا کہیں, چونکہ اس کا زندگی تو مار دھاڑ میں گزری تھی. یوں کر کے اس کا ٹیڑھا سا, اور اس کے چہرے پہ کوئی رونت میں نے کبھی کسی انسان کے لیونگ سنے بڑے ہیں ہم نے فرعون, لیکن جو رونت, جو تکبر. تو میرے ساتھ وہ بے نظیر بھٹو کے ایک ہوتے تھے, میں نام بھول رہا ہوں. تو میں نے اس بندے کو کہا, میں نے کہا یار میرا مسئلہ حل ہو گیا. کہنا کی ہویا؟ میں نے کہا میں نے آج پتہ لگا ہے کہ تکبر اور رون سوائے باتھ رومز کے پورے عراق میں کہیں مجسمے کھڑے پلانا بت کیا ہے, کچھ بھی نہیں. یہ انہوں نے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا بہانہ بنایا, فارغ کر دیا. مائٹ از رائٹ, یہ قانون ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا. اسی لیے قرآن پاک, قرآنک وزڈم کہتی ہے بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو, مسلمان نہیں مومن ہو. تو غالب کرنے کا مطلب کیا تھا کہ تم اگر مغلوب ہو گئے تو تم کو ابیوز کیا جائے گا, تمہیں ہیرس کیا جائے گا, تمہیں ایکسپلائٹ کیا جائے گا. طاقت صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ نے کسی کو تباہ کرنا ہے. ہماری تو تعلیمات ہی اور ہیں. بے شک تم غالب آؤ گے. غالب کیوں؟ پھر آپ وہ نہیں ہوتا آپ کے ساتھ جو ایران کے ساتھ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. میں موڈ میں نہیں ہوں. وہ خدایا, یہ جملہ کس کا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا. میں ایران سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں. چلو, یہ ایک اور طرح کا تکبر ہے. نیکسٹ. ٹھیک. حسن صاحب, اخباری خبر کے مطابق برطانوی اخبار نے رپورٹ کیا کہ عرب ممالک اسرائیل ایران جنگ کو ایک تماشائی کی طرح دیکھ رہے ہیں. یار برطانوی اخبار نو میرا خیال عقل نہیں ہے, عقلوں پیدل ہے, یا یہ کلیریکل قسم کے ہی ہوتے ہیں جو کہا رپورٹ کر دیا سوچے سمجھے بغیر. بندہ پوچھے کہ اور کیا کریں, بتاؤ. واٹ از دیئر کلیم ٹو گلوری؟ بے تحاشا دولت. وہ کہاں سے آئی؟ پیٹرول سے. پیٹرول کس نے دریافت کیا؟ گورے نے. اس کو نکالنے کی اور استعمال کرنے کی اور پروسیس کرنے کی اور ریفائن کرنے کی ٹیکنالوجی کس نے انٹروڈیوس کرائی؟ گورے نے. تو خدا کا خوف کرو. یہ اخباری خبر کے پتہ نہیں کیڑا چول رپورٹر ہونا ہے, انہوں گل نہیں سمجھ آئی. یہ عرب ممالک کو ایک تماشا ہے بھائی اور کیا کریں, بتاؤ نا. میرے اگر بازو کٹے ہوئے ہیں تو میرے تو سگے بھائی کو بھی کچھ چپیڑے مار رہا ہو تو میں کیا کروں گا. ہمارا فوکس ہی نہیں ہے. میں جو اتنا کرتا جلتا ہوں نا, تو میرا اس سے کیا لینا دینا. ان میں دیکھو خلیجی ریاستوں میں سے, اب میں نام نوم نہیں لیتا, لیکن کچھ کے بارے میں لوگ نارملی ایک گورے استعمال کرتے. اٹس اے ہاؤس آف کارڈس. پکنک اسپاٹ ہے, بہت خوبصورت, لا اینڈ آرڈر سارا کچھ ٹھیک ہے, لیکن دولت ہے, آبادی بہت کم ہے, اور سائنس ٹیکنالوجی یعنی اصلی علم وہ ندارت ہے. تو وہ کیا کریں اب. یہ اچھا ایک اور بات سنو. ابھی ریسنٹلی جب پریزیڈنٹ ٹرمپ گئے تھے ان ریاستوں میں, ان کا استقبال دیکھا؟ مریم آپ بتاؤ, آپ نے دیکھا ٹی وی؟ جی حسن صاحب دیکھا. ہاں تو بس وہ اب تماشائی کی طرح دیکھ رہے ہیں. بس ٹھیک ہے, کرتے رہیں, مذمتیں کرتے رہیں, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو سکتا نا.